اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں، ہر انسان کی۔ جب انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے تو وہ اپنی حقیقت دکھاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ کا اشارہ ہی سمجھیں۔ اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچانے، اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دے ان کی حقیقتیں دکھا کر۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد و بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ اللہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی گرنے نہیں دے گا، کبھی ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دے گا۔ لوگ سہارا بنتے ہیں مگر سنبھالنے کے لیے نہیں، مزید توڑنے کے لیے۔ امیدیں لگانا صرف اللہ کے لیے رکھ لو، بھروسہ صرف اسی پر کرو۔ ہر مشکل کا ایک راستہ وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، وہ راستہ صبر اور توکل سے ہی ملتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا کافی ہے، اکیلا کارساز ہے، اکیلا مالک و خالق ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ صبر خود نہیں آتا، مانگنے سے ملتا ہے، توفیق سے ملتا ہے۔ صبر رزق ہے جو دعاؤں میں منت کا ثمر ہوتا ہے۔ تکلیف میں مبتلا انسان پر صبر اتار دیا جاتا ہے، اور تب اسی تکلیف کے ذریعے پاس والوں کی آزمائش شروع ہوتی ہے، ان کی ظرف کی، نیتوں کی، اخلاق کی، ذات کی سچائیوں کی، اور ان محبتوں کی جس کے وہ کبھی دعوے دار رہے ہوتے ہیں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسے ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ ایک وقت انشاءاللہ ایسا بھی ضرور آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے پوری رات روتے ہو۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ پھول دھوپ میں کھلتے ہیں اور کچھ چھاؤں میں، اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے، اور وہی ہمیں دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے ہی اعمال کے باعث مشکلوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ ہم جو تقسیم کرتے ہیں وہی لوٹ کر آتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کے ساتھ کی گئی ایک چھوٹی سی نیکی ہمیں بہت بڑی مشکلوں سے نکالنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہم اس کی مخلوق کے ساتھ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ وہ بے حد رحیم ہوتے ہوئے بھی ہم پر رحم نہیں کرتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ دل کسی سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، کوئی کتنا بھی دل کیوں نہ دکھائے، تکلیف کیوں نہ پہنچائے، تم ہمیشہ معاف کرنا، درگزر کرنا، صبر کرنا، خاموش ہو جانا اور اللہ پر چھوڑ دینا، لیکن بے ادبی نہ کرنا، شکوہ شکایت نہ کرنا، اور سوتے وقت اللہ کے لیے سب کو معاف کر دینا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اللہ کو اس دل سے پیارا کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہوگا، لیکن پھر بھی معجزوں کے لیے تڑپتا ہو۔ یہ جو درد تم سہ رہے ہو، یہ جو آنسو تمہاری آنکھوں سے بہ رہے ہیں، یہ جو نیند سے حالی آنکھیں کسی خوف سے جاگتی ہیں، انہیں تسلی دے دو، کیونکہ اب اس درد کا اختتام ہونا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان تو آ چکا ہے۔
کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر کسی انسان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو اللہ نے پورا کر دیا۔ تمہیں تو اس ذات کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ تم نے وہ پا لیا جو اس سے بہت بہتر ہے، اس سے جو تم نے کھو دیا ہے۔ زندگی کی کچھ کہانیوں کا اختتام لا حاصل پر ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ہم وہ چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، جو کسی اور کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو جو کہانیاں اللہ لا حاصل پر ختم کر دیتا ہے ان میں کتنی بڑی مصلحت ہے۔ اگر اس وقت تمہیں اس وقت کا اندازہ ہو جائے تو تم ساری زندگی شکر کے سجدے سے نہ اٹھو۔ اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے حال پر بھی چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہاں ابھی یہ حکمتیں سمجھ نہیں آ رہی، مگر یقین کرو ایک دن سب سمجھ آئے گا تو تم شکر کرو گے کہ فلاں چیز تمہیں فلاں وقت میں نہیں ملی، تم نہیں سمجھتے تھے، مگر دینے والا خوب جانتا ہے۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے کے لیے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا واویلا کر رہے ہو، تو بتاؤ ذرا کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یا صبر ایوب علیہ السلام کا؟ وہ چیز جو سب سے زیادہ چاہو اپنے رب سے مانگو، اسے جو چیز خوشی دے اسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھو۔ تم اپنی خواہش کو لیے پورے یقین سے تہجد میں دعا مانگو۔ تم کچھ چیزیں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان میں رہیں تو اچھی ہیں۔ اے میرے پروردگار، مجھے ہر اس چیز کا اچھا بدلہ دے جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے ہر اس غم کا اچھا بدلہ دے دے جس نے میرے دل کو مار دیا، اور مجھے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ مجھے مستقبل میں خوشی دکھانا۔ اے اللہ پاک میرے دل کو ایسی خوشی سے نواز دے جو مجھے ہر تھکاوٹ سے بے نیاز کر دے۔ آمین ثم آمین۔